پوائنٹ نمبر 13. تو یہ سب سے بڑا تھا. اب تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات, ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں, حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں, لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں, سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا, تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نہیں, پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو, اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ, اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے, اشارہ ملا, 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر لزئی صاحب نے ایکسپلور کیا, اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر, کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں, اندازہ کریں, حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے, ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے, کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے, وہ جامعہ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے, اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے, بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے, یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن, دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے, تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا, عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا, یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں, عید کے بعد آ کر کھائیں, تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے, یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو گئے, وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے, اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے, کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی, آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی, صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے, یہ واو پہ زبر ہے, ودا نہیں لفظ ہوتا, حجۃ الوداع. لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں, حالانکہ الوداع ہی تھا. تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے,
اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو. تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے 100 اونٹوں میں سے, اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے. یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی. پھر گوشت اس کا تیار ہوا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی. تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے, کر لو, ٹھیک نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے, فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو. اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے. وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے. اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے, فرمایا نہیں کرنا, اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو, غسل, تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر, مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں. اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 16, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے, اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں. خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قربان پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں. وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں. یہ کھال ہم نے لے کے جانی, وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث, اہل تشیع میں, ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے, دوسرے کو دوسری, تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا, مسئلہ نمبر 51, 1.5 گھنٹے کی گفتگو, رزق حرام, فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام خور ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں, اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں, اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی, اپنی طرف سے اجرت دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, لگام بھی لگی ہے, پالان بھی لگا ہوا ہے, جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی, اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے, یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا, ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا, خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے. اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں, مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہ ہیں, اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال, الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 17, آخری پوائنٹ,
اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت۔ الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں، کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو، لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔